بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج جماعت دہم میں ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب سن 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے، نوجوانی میں دلی آئے اور اسی شہر کو اپنا وطن بنایا اور آپ کی وفات سن 1869 میں ہوئی۔ مرزا غالب کے بزرگ فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے مورخ اور پھر استاد شاہ کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطبات عطا کیے تھے۔ اگرچہ انہوں نے نثر میں کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے خطوط اردو نثر میں ایک یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ مرزا کے خطوط بے تکلفی، شوخی، رواداری، انسان دوستی، خلوص و محبت اور نثر کے نئے انداز کے آئینہ دار ہیں۔ ان خطوں کی وجہ سے اردو نثر میں فطری بے ساختگی اور بے تکلفی کے انداز کا آغاز ہوا اور پرانے دور کی مشکل قافیہ پیمائی ختم ہوئی۔ پیارے بچوں، مرزا اسد اللہ خان کی خطوط کی خاص باتیں یہ ہیں کہ انہوں نے خطوط کو مراسلے سے مکالمے میں تبدیل کیا۔ خطوط کا انداز لکھنے کا ان کا ایسے تھا جیسے کہ وہ سامنے بیٹھے بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے خطوط میں بے تکلفی اپناتے تھے۔ ادب لحاظ والی باتیں نہیں تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق، بے تکلفی کے لفظ استعمال کرتے تھے۔ آگے ان کے خطوط جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھ لیں گے یہ چیز۔ اس کے بعد ہم لوگ مرزا اسد اللہ خان غالب کا پہلا خط پڑھیں گے جو میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، اس چرخے کا گرفتار کا برا ہو۔ یہاں پہ چرخے کا جو لفظ ہے، یہ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، کج رفتار کہتے ہیں ٹیڑھی چال چلنے والے کو، لیکن یہاں مراد ہے بدقسمتی۔ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، ملک و مال جاہ و جلال کچھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک گوشہ و توشہ تھا، چند مفلس بے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے۔ شعر کہتے ہیں کہ سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا۔ فلک کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو مال و دولت تھی، نہ کوئی عیش و عشرت، صرف ایک ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی تھی، حال احوال پوچھ لیتے تھے، وہ بھی تجھ سے نہ دیکھا گیا۔ اس وقت دہلی کے حالات بہت خراب تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ خط لکھ رہے تھے کہ اب ہم اتنی مشکل میں آ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات تک نہیں کر سکتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں۔ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت، نہ مجھ کو تہنیت، بلکہ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار ہوا ہے۔ لکھتے ہو میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے۔ یہاں پہ لفظ میرن صاحب جو ہے، دیکھیں کہ یہ میر درد کو کہا گیا ہے اور یہ بے تکلفی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے خطوط میں بے تکلفی کا اظہار کرتے تھے، تو یہاں پہ میر درد کو نے میرن صاحب سے مخاطب کیا ہے۔ اور میر تقی میر کا ایک مقطع انہوں نے لکھا کہ میر کو کیوں نہ مغتنم جانے، اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے یہ، میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچا، کیا اچھا تصرف ہے۔ تصرف کہتے ہیں استعمال۔ ارے میاں تم نے کچھ اور بھی سنا، کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا۔ وہ لکھتا ہے کہ نصیر خان عرف نواب جان، والد ان کا دائم الحبس ہو گیا۔ دائم الحبس کہتے ہیں عمر قید ہو گئی انہیں۔ حیران ہوں کہ یہ کیسی آفت آئی، یوسف مرزا تو جھوٹ کاہے کو لکھے گا، خدا کرے اس نے جھوٹ سنا ہو۔ آخر میں لکھتے ہیں میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے۔ اب یہاں پہ ان کا پہلے خط کا اختتام ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے اپریل 1859 میں۔ دوسرا خط انہوں نے لکھا ہے علاء الدین الہی کے نام۔ لکھتے ہیں، شروعات دیکھیں کیسے وہ خط کی کر رہے ہیں۔ جان غالب تم تو ثمر نورس ہو اس نہال کے، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پودے پہ جو پھل لگا ہوتا ہے نا، اس کے رس ہو، جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما پائی، یعنی تم تو نوجوان ہو اور میں ہوا خواصایہ نشیں، اس نہال کا رہا ہوں، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے۔ آگے وہ کہتے ہیں سنو،
عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور دوسرا عالم آب و گل۔ عالم ارواح کہتے ہیں روحوں کی دنیا، مرنے کے بعد جو انسان کی دنیا ہوتی ہے، اور دوسرا آب و گل مادی دنیا، جو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ حاکم ان دونوں عالموں کو وہ ایک ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا کہ عالم ارواح کے گناہ گاروں کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ میر صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں، سر سید مرزا غالب جو ہیں وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں 3 دفعہ جو ہے وہ جیل جب مجھے ہوئی تو میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میں پکڑا گیا۔ آخر میں کیا ہوا کہ میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑایا۔ اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ حکم رہائی یہاں پر آ جاتا ہے، سزائے موت، یعنی مرنے کا وقت قریب آ گیا، دیکھیے کب صادر ہو۔ ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحج 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤں۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ یہ ان کے خط کا اختتام تھا جو انہوں نے لکھا جون سن 1861 میں۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا مرزا اسداللہ خان غالب کے بارے میں سنا، ان کے مکاتیب کی متن خوانی ہوئی، وہ آپ نے سنا۔ آپ لوگوں نے اب اس کے بعد پہلے آپ نے متن خوانی کرنی ہے ان دونوں خطوط کی، اس کے بعد آپ نے ان کی شخصیت پر 10 خالی جگہ لکھنی ہے، اور ان کے مکاتیب کی آپ نے الفاظ کے معنی جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ اپنی نیٹ کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔